بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد وائس اور میں ہوں شہزاد علی۔ بنی اسرائیل کے ہاں ایک پہاڑ تھا جسے وہ بڑی عظمت والا سمجھا کرتے تھے اور اس کی بڑی عظمت و توقیر کرتے تھے، اور اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت قسم کھانے کی نوبت آتی تو اس پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاتے اور وہ اسے سچا سمجھ لیتے تھے۔ اس شہر میں ایک خوبصورت عورت تھی جس کا ایک نوجوان لڑکے سے ناجائز تعلق ہو گیا۔ عورت نے اس کو اپنے مکان میں بلانا شروع کر دیا۔ شوہر کو شبہ پیدا ہو گیا۔ بیوی سے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ میری غیر موجودگی میں کوئی تمہارے پاس آتا جاتا ہے۔ عورت نے انکار کیا تو شوہر نے کہا اگر تو سچی ہے تو پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھا لے کہ تیرا کسی سے ناجائز تعلق نہیں ہے۔ عورت نے کہا ہاں، میں کل پہاڑ پر چل کر قسم کھانے کو تیار ہوں۔ ادھر اس نے اپنے آشنا سے چھپ کر کسی طرح یہ کہہ دیا کہ کل تم پہاڑ کے نیچے ایک گدھا لے کر کھڑے رہنا، اور میں اور میرا شوہر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے وہاں آئیں گے، اور میں شوہر سے کہوں گی کہ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے میں تھک جاؤں گی، اس بہانے تمہارا گدھا کرائے پر لے کر اس پر سوار ہو کر پہاڑ پر چڑھوں گی۔ تم گدھے والے کے بیس میں وہاں موجود رہنا اور گدھے پر مجھے سوار کر کے میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا۔ چنانچہ جب دوسرے روز میاں بیوی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے پہاڑ تک پہنچے تو وہاں اس کا آشنا گدھے والے کے بھیس میں گدھا لیے کھڑا تھا۔ عورت نے شوہر سے کہا کہ چلتے چلتے میں تھک گئی ہوں، مجھے یہ گدھا کرائے پر سواری کے لیے لے دو۔ شوہر نے گدھے والے سے کرایہ مقرر کیا اور بیوی کو گدھے پر سوار کر کے تینوں پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جب وہ جگہ آئی جہاں لوگ قسمیں کھاتے تھے تو اس مکار عورت نے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا دیا اور اس گرنے میں اپنی رانیں وغیرہ قابل ستر بدن بھی ننگا کر لیا، اور ایسی صورت پیدا کر دکھائی کہ شوہر نے یہی سمجھا کہ گدھے سے اتفاقاً گر گئی ہے اور گرتے ہوئے اتفاقاً ننگی ہو گئی ہے۔ وہ جھٹ سے کھڑی ہوئی اور اپنا لباس درست کر کے پہاڑ پر قسم کھانے والی جگہ پر کھڑی ہو کر کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں میرے ننگے بدن کو آج تک تمہارے سوا اور اس گدھے والے کے سوا اور کسی نے نہیں دیکھا۔ شوہر مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ اس گدھے والے نے اسے گدھے سے گرتے ہوئے اس کا ننگا بدن اتفاقاً دیکھا ہے۔ تو معزز سامعین، دیکھا آپ نے، عورت جب مکر و فریب پر آ جائے تو ایسی چلاکیاں کر دکھاتی ہے کہ شوہر کو بیوقوف بنا دیتی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ آج یہ گناہ کسی مکر و فریب سے چھپا بھی لیا جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے تو کل قیامت میں یہ بات نہیں چھپے گی، اس لیے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ سے کوئی کام چھپا ہوا نہیں ہے۔ دنیا والوں سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے کبھی نہیں چھپ سکتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا عذاب بھی بتا دیا ہے کہ ایسی عورت سینے کا بل جہنم کے اندر جلے گی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔